جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 5 اس کا پہلا حصہ ہے اور نماز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس کورس کو لے کر چل رہے ہیں. آج انشاءاللہ اذان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور گرامر میں لی من ان یہ جو ہے ان کے بارے میں بات ہوگی اور نکات تعلیم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 4084 بار آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 5 کے ختم تک ہم لوگ مل کے انشاءاللہ 57 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 19,471 بار آ چکے ہیں. قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 بار آئے ہیں. اور اگر بار کا آپ مشاہدہ کریں تو الحمدللہ ہم جو ہے دیکھیے صفر سے ہم نے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے, تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت. الحمدللہ. تو اذان کی ابتدا کرتے ہیں. اذان کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر سب سے بڑا, اکبر کا مطلب ہوا سب سے بڑا. اچھا, کبیر کا مطلب, کبیر اس کا جو ہے کبیر پہلی فارم ہے, جیسے فارمز ہوتی ہیں انگلش میں بھی ہوتی ہیں کبیر, اور اکبر جو ہے اس کی سپرلیٹو فارم ہے, جسے کہہ سکتے ہیں آپ سپرلیٹو ڈگری. کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر جو ہے سب سے بڑے کو کہتے ہیں. اور کبیر اور اکبر کے الفاظ جو ہے قرآن پاک میں کبیر 39 بار اور اکبر 23 بار آیا ہوا ہے. کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا. کثیر زیادہ, اکثر سب سے زیادہ. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے بڑا؟ اکبر و من, تو سب سے بڑا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قوت, عزت, شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. تو اس لیے ہم اس کا کرتے ہیں جی ترجمہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور دل سے تعریف نکلے گی کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو. یہ تو ہماری سمجھ کی بات ہے کہ جی ہم جتنا سمجھ رہے ہیں اس سے بھی اللہ بہت بڑا ہے. ہماری سمجھ کام نہیں کرتی. بالکل جی. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا, کس کی بات سنی, اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ اب یہ کہ اذان سن کر اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم بڑا نہیں مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے نفس کو بڑا مان رہے ہیں, اپنی خواہشات کو بڑا مان رہے ہیں اور اپنے نفس کی بات سن رہے ہیں, اللہ کی بات نہیں سن رہے. اور پھر یہ کہ دعا یہ ہے ہونی چاہیے, اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے, یعنی نفس, خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ. کہ ہم نفس کی خاطر, خاندان کی خاطر, دوسرے لوگوں کی خاطر جو ہے اللہ کو جو ہے بھول جاتے ہیں اور ان باتوں میں جو ہے لگ جاتے ہیں. تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق عطا فرما, نفس, خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ. تو آپ دیکھیے جی اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا سمجھائیے ہمیں. ابھی ہمیں پڑھا ہے تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ہم جو پڑھے شروع کریں گے. جیسے ہم تصور کریں اللہ اکبر,
اللہ بڑا تو ہمارے ذہن میں چیز آنی چاہیے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل یعنی اللہ کا جو بڑائی کا تصور ہے وہ ختم ہے، بالکل خاتمہ، اس سے بڑی کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہے اور نہ ہوگی. اور ہمیں اپنے منہ سے زبانی ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہمیں دل سے بھی اس کو ماننا چاہیے. جب یہ جیسے مثال دی کہ اذان ہو رہی ہے اور میں سوتا رہوں تو گویا میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں اللہ اکبر، اذان کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن میں جان نہیں رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو عمل نہیں کر رہا ہوں. تو یہ بالکل ضروری ہے. جب میں ماشاء عمل نہیں اللہ. کرتا ہوں، تو نفس میرے نفس مجھ پر غالب آ جاتا ہے. بالکل گویا میں اللہ کا منکر ہو رہا ہوں، بلکہ یہ بات کفر سے چلی جاتی ہے. بالکل جو شخص اذان سن کے نہ جائے، اذان سن کے نماز پڑھنے نہ جائے، گویا اس نے کفر کیا. بالکل. اور تو اس کے بعد اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنا یقین اپنا یقین میرا یقین تجھ پر اتنا بڑھ جائے کہ میں تیرے علاوہ کسی کا یقین نہ کروں، اور جو ظاہری چیزیں ہیں ان پر وہ مجھے غالب نہ آئے. اس کی تو مجھے توفیق دے بالکل اور ٹھیک ہے جی. عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت ماشاء اللہ ہر چیز آپ نے کور کر ڈالی اس میں. اب آگے بڑھتے ہیں جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب اذان دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو کلمات کہے جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہے جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا، شہادت، شہید، یعنی شاید، یہ اردو میں بھی ہم واقف ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے جی، بالکل. اور جیسے ہے جی اشہدو، اسی طرح افعلو، اعبدو، اعوذو. اعوذو تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذو کا مطلب تھا. اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. افعلو، میں کام کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. صحیح. تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا جی. افعلو، میں کام کرتا ہوں. اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اسے انگلش میں دیٹ کہتے ہیں، دیٹ، یا اردو میں ان کہ. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. اب ایک لفظ ہوتا ہے ماں کا بھی مطلب نہیں ہوتا ہے. لا جو ہے اس کا بھی مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور لا کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، کیا، جو، یہ بھی ہے. لم کا بھی مطلب ہوتا ہے نہیں. لم کا اصل میں جو ہے مطلب انگلش میں اگر کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈڈ ناٹ، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لن ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ استعمال ہوتا ہے ول ناٹ، یعنی مستقبل کے. میرے خیال نیور بھی ہو سکتا ہے، نیور. ہاں جی، کبھی نہیں. لن کبھی نہیں، ہرگز نہیں، نیور، بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ول ناٹ جو ہے اس کا یہ یعنی کہ مضارع کے ساتھ آئے گا، اور لم جو ہے ماضی کے ساتھ آئے گا. جی صحیح. ٹھیک ہے. لا کا مطلب نہیں، کیا، جو، اور ما کا مطلب بھی نہیں ہے. تو اس میں بعد میں جب انشاءاللہ ہم ہائر لیول پہ جائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سخت کون سا ہے، میں سب سے زیادہ سخت کون سا ہے، اور اس کے 2 نمبر، اور اس کے بعد کیا کون کون سے آتے ہیں. تو بہرحال الہ جمع ہے آلہتن، اس کی جمع ہے آلہتن. الہ معبود، اور آلہتن معبودان. ٹھیک ہے. تو الہ کی جمع ہے آلہتن. صحیح ہے. اچھا، اب یہ کہ اس کے بعد ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب اس کو جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کو دعا، اعتصاب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں. الہ کے 3 اہم معنی ہیں. نمبر 1، جس کی پوجا پرستش کی جائے. نمبر 2، جو ضرورتوں کو پورا کرے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی الہ کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی ہے پوجا پرستش، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے جی.
دوسرا ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے، اور تیسرا ہے جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم کسی دوسرے کی پوجا پرستش بھی نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور پھر یہ کہ کسی دوسرے کا حکم اور اطاعت نہیں کر سکتے اللہ کے خلاف ہو کے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کا حکم یا اس کی اطاعت نہیں کر سکتے ہم۔ اور ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اچھا، میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں، میرا عمل گھر میں ہو یا باہر ہو، آفس میں ہو یا بازار میں ہو، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ گواہی کا مطلب یہ ہے، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے جی مطلب میں شہادت دیتا ہوں کا، کہ میری باتیں اور میرا عمل چاہے میرے گھر میں ہو یا آفس میں ہو یا کہیں باہر ہو یا بازار میں ہو، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اسی کو خالق مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ یہ بھی جب ہم کہتے ہیں اشہدو کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ بھی اس کے مطلب میں آ جاتا ہے جی۔ پھر یہ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، یہ لوگوں کو ہمیں بتانا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی التحیات للہ جو پڑھتے ہیں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے، یہ کام ہمیں ہر اذان میں یاد دلایا جاتا ہے، اقامت کے وقت بھی یاد دلایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں۔ پھر اسی طرح ہم جو تحیات پڑھتے ہیں، تحیات، اس میں بھی ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ کیا بات کی جی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، یہ ہمیں بتانا ہے لوگوں کو۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں بتایا۔ جی جی جی، آپ نے بتایا کسی کو کہ نہیں بتایا؟ جی جی ہاں، مطلب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں کسی کو بتانا تاکہ ہماری یہ جو اجت پوری ہو جائے۔ بالکل بالکل جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگ گواہ رہے نا، میں نے تمہیں بتا دیا، اور جو جہاں سنے وہ بھی آگے بتائے، یہ ہم پر فرض تبلیغ۔ بالکل، یہاں تک فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک ہی آیت تمہیں آتی ہے۔ جی، یعنی کہیں بھی ہر جگہ آپ کو جہاں اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، جانا ہے، ملنا ہے، جلنا ہے، کوئی تقریب ہے، جہاں بھی آپ کو موقع ملے وہاں بتائیں آپ۔ بالکل، اور یہ مسلمان امت کا خاصہ ہے جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بجائے اس کے کہ ہم فالتو باتیں کریں، ہم کو یہ اس کام پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کام بھی اس میں ہو جائے اور ہماری بیٹھک بھی اس میں شامل ہو جائے، کوئی تعلیم ہو جائے اور لوگ بھی سمجھ جائیں گے، یہ بھی اندر سمجھ گئے تو ہمارا کام چل پڑا۔
बिल्कुल जी। वो आगे कहानी चलती रहेगी और इंशाल्लाह। इसी को बेहतरीन काम कहा गया है, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे बेहतरीन काम जो कोई कर सकता है वो ये है कि वो दावत दे अल्लाह की, इस्लाम की शहादत दे, दावत दे, लोगों को बताए कि इस्लाम क्या है, और लोगों को बताए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। और हर ये हमें बार बार याद दिलाया जाता है, इकामत में, अजान में, तशहुद में हम पढ़ते हैं, इसको बाकायदा पढ़ते हैं, कई कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, इमाम आपने मुअज्जिन से सुनते हैं, इकामत के वक्त सुनते हैं। लेकिन अफसोस कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे और समझाने की तौफीक दे। बिल्कुल जी। आमीन आमीन। जी जनाब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपकी बारी आती है, थोड़ा सा इसमें जो है अल्लम कीजिए जी, सिखाइए जरा दूसरों को। हज़रत नबी भाई आप सिखाएंगे जरा। जी जी। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं माँ सिवाय अल्लाह के। बिल्कुल जी। अब यानी हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और यानी हमने लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, और हम शहादत देंगे, यानी हम एक कौम है, यानी उखरजतिन नास, हम ऐसी कौम है कि लोगों के यानी भलाई के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है दुनिया में। तो हमें बिल्कुल शहादत और ये दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या पैगाम लेकर आए थे। ये बहुत सारे अहकाम है, ये जो हर अजान में और हर इकामत में हम तशहुद यानी तहियतुल्लाह में ये चीज़ें हमें याद दिलाती है कि ये काम करना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल इंसान कमज़ोर है और कभी कभी भूल जाता है, तो हम भी खुद दूर चले गए हैं, और जो दूर है वो तो है ही दूर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें थोड़ा बहुत, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बल्ले अन्नी वलो आया, यानी मुझसे एक ही आयत पहुँचा अगर एक ही आयत क्यों ना हो। लेकिन हम लोगों को नहीं बताते, शर्माते हैं या जो भी है। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है मुसलमानों की, वो इन चीज़ों को आश्कारा करे गैर मुस्लिम के ऊपर, और जो कमज़ोर ईमान वाले हैं उसको भी बता दें कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत करने का लायक नहीं है, अल्लाह ही है जो इबादत के काबिल है। जज़ाकल्लाह खैर जी। आगे बढ़ते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले कलमे में। तो अब जो है अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कि, अन का भी मतलब कि और अन्ना का भी मतलब कि। और अन्ना का लफ्ज जो है कुरान पाक में 359 बार आया हुआ है, 359 टाइम अन्ना के। अच्छा जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें अन जो है उसका मतलब के था, और ये 571 बार आया हुआ है। और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इसमें अन्ना का मतलब भी के है, और ये 359 बार आया हुआ। इन का मतलब होता है जी अगर, और इसका एंकर है इंशाअल्लाह। अगर इनको याद रखना है तो इंशाअल्लाह को हम याद रख, बड़ा लफ्ज हम याद रख लेंगे इंशाअल्लाह, तो इन हमें पता चल जाएगा। 691 बार आया हुआ है। अच्छा जी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्ना को याद रखने के लिए हम ये जुमला याद रख लें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो कि हम सबको याद होगा ये जुमला। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह ताला। तो इन्ना का मतलब होता है बेशक, और 1534 बार ये आया हुआ है। अब ये पूरा एक कंपैरिजन आपके सामने ये यहाँ मौजूद है जी। अन, अन्ना, इन, इन्ना, ठीक है। और ये
571 बार अन का लफ्ज आया है, और इसका जो एंकर है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अन आया हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह अन्ना जो है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में आया हुआ है, और 359 बार ये पूरे कुरान में रिपीट हुआ है। और इन जो है इनका एंकर हमारे पास इंशाअल्लाह है कि अगर अल्लाह ने चाहा, और 691 बार इन आया हुआ है। और इन्नल्लाह मअस-साबिरीन ये इसका एंकर है, और 1534 बार ये लफ्ज इन्ना का लफ्ज कुरान पाक में आया हुआ है। तो ये एक टेबल है, इसको इंशाल्लाह अगर याद कर लेंगे 3155 लफ्ज हमारे कब्जे में आ जाएंगे। 3155 अल्फाज कुरान पाक, सिर्फ 4 लफ्ज जानकर, अन के, अन्ना के, इन अगर, इन्ना बेशक। एक दफा मेरे पीछे बता दीजिए जी, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, अन्ना की मतलब के, हाँ जी, इन का मतलब अगर, इन का मतलब अगर, इन्ना का मतलब बेशक, इन्ना का मतलब बेशक। हाँ जी। तो ये टेबल में जो है इंशाल्लाह ये इसको याद रखेंगे, तो 3155 बार ये लफ्ज, 4 लफ्ज जो है आए हुए हैं कुरान पाक। एक आशा दोबारा दोहरा दे। जी जी। तो देखिए जी, अन का मतलब के, अन्ना का भी मतलब के, दोनों का के हैं। हाँ के। और इसका मिसाल जो है ये आपके सामने मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अन आया हुआ है, जिसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा अन्ना, अन्ना का भी मतलब की है, तो इधर देखिए मिसाल इसकी, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, इन का मतलब होता है अगर, और इंशाअल्लाह में ये लफ्ज आया हुआ है, इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा। इन्ना का मतलब होता है बेशक, और ये लफ्ज हमारे इन्नल्लाह मअस-साबिरीन में आया हुआ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अन, अन्ना दोनों का मतलब के, इन का मतलब अगर, और इन्ना का मतलब बेशक। तो इंशाल्लाह ये याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये बेशक और ये जो है ये जुमलों से पता चलेगा कि हाँ, बेशक आ रहा है उससे आ रहा है। जब जुमला पढ़ेंगे पूरा तो उससे अंदाजा हो जाएगा इसका। हाँ जी, देखिए यानी कि दोनों अलग है ना, इन बेशक, इन्ना, इन्ना का जी जी मतलब बेशक, ठीक है। इन का मतलब अगर है, अगर ठीक है, इन अलग है, उसका मतलब अगर, और इन्ना का जी मतलब बेशक है, बेशक जी। ठीक है। और अन्ना जो है वो तो टोटली अलग है, अन्ना जबर के साथ है, जिसका मतलब के। हाँ अन्ना का के हर जगह अन्ना के आया है। हाँ बिल्कुल, जो है ना, जमीन आसमान का दोनों में फर्क है, अन्ना के जी, और इन्ना बेशक। बेशक इसी तरह अन के और इन का मतलब अगर। जी। असल जबर में जेर ये के साथ, इन्ना दो मिनट जरा, ये बेशक जो आप कह रहे हैं ना इन्ना, इसमें तस्दीद है इसलिए बेशक हो रहा है। और हाँ वो जी जो इन इंशाल्लाह जो उसमें वो नहीं है, तस्दीद नहीं है, वो पेश जुमला जोड़ रहा है इसलिए वो अगर होगा। ये अगर, फर्क है दोनों का। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जबर जेर से जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। जी हाँ, ये जरूरी है देखना, समझना, इसको याद रखना और जी समझना। बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। क्या मतलब है जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो अल्लाहुम्मा, एक दफा दुरूद पढ़ लेते हैं जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बहरहाल दुरूद के बारे में इतनी अहमियत है, इंशाल्लाह दुरूद की अलग क्लास भी हम लेंगे। तो हमेशा जो है कोशिश करें कि दुरूद पढ़ते रहें, हमेशा कोशिश करें दुरूद पढ़े, आज हमें ये क्योंकि मालूम हो गया मोहम्मद का मतलब क्या है। जी मोहम्मद का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। जी अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो दुरूद लाजमी पढ़ना है, इसलिए क्वेश्चन किया जा रहा है किसने दुरूद पढ़ा।
تو آپ جب بھی محمد نام آئے تو ہم نے درود پڑھنا ہے. منیمم درود یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے. جی اچھا جی. رسول واحد ہے اور اس کی جمع ہے رسل. اردو میں بھی ہم رسول کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, پیغمبر. اور رسول واحد اور رسل اس کی جمع ہے. 332 بار یہ الفاظ آئے ہیں رسول اور رسل کے قرآن پاک. آئیے دیکھتے ہیں جی. اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دعا, احتساب, پلان, تبلیغ اور تصور اور احساس کے ساتھ. میں شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں, یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں ہو یا باہر, آفس میں ہو یا بازار میں, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. قرآن اور سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی یعنی ٹچ سٹون مانتا ہوں. حق اور باطل کا فیصلہ قرآن اور سنت کریں گی میرے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتا ہوں, بغیر کسی علو حجت کے, بغیر کوئی, چاہے مجھے کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا, میں کوئی لاجک ملتا ہے یا نہیں ملتا, میں نے اسے مان لینا. اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. یہ ہے جی مطلب اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں, یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا. تو اب جی علم کی باری آتی ہے, تو اس میں مختصر طور پر جو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں وہی ذرا آپ دہرائیے گا. جی جی علم آپ بتائیے ذرا تھوڑا. اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ہمارے اصل میں کلمہ ہے اور مسلمان ہونے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جب بھی کوئی آدمی نو مسلم مسلمان ہوگا تو یہ پڑھایا جاتا ہے. اصل میں وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے اس کی تفصیل. اور اس میں ہم رعایت میں جائیں گے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری تمام باتیں, میرا عمل کسی جگہ بھی ہو, گھر باہر زمین آسمان کہیں بھی ہو, مجھے اس کی شہادت دینی ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, سب سے بڑا اللہ ہے. یہ بات یہاں سے چھوڑ جائے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, میں نے پڑھا سب پچھلی دفعہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یعنی اس سے بڑا کوئی طاقت نہیں ہے. جب یہ بات مان لیتے ہیں پھر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں آگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی, کسی کی نہیں. اگر ہم کسی اور کی بات کریں گے, شریک کریں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور یہی چیز لوگوں کو بتانی ہے. جو جس کسی کو نیا مسلمان بنائیں گے اسے آگے بتائیں گے, وہ گواہی دے گا, وہ اس چیز کو یقین کرے گا, اس پہ عمل کرے گا. یہ ہے جی اس کی تھوڑی سی تفصیل. بالکل جی ٹھیک ہے. تو اور اس میں یہ کہ صرف یہ بات بتا دیں کہ میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں؟ یعنی میں یہ مجھ سے پوچھا جائے گا اصل میں ہوا یہ کہ ہماری ارواح جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا, سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے, تو اس کی گواہی ہمیں دینی ہے یہاں پر. اگر نہیں دیں گے تو ہم اپنی اس طرح سے انکار کریں گے, ہم کافر ہو جائیں گے. ٹھیک یہ ہے. ضروری ہے. گواہی کی افضال بھائی گواہی کی پہچان کیسے ہوگی؟ گواہی کی پہچان ایسی ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں گے. یعنی اذان مثال کے طور پر اذان ہوئی اور ہم نے اذان سن لی, اذان کا جواب بھی ہم دے رہے ہیں زبان سے, لیکن ہم جا نہیں رہے اٹھ کر, بھئی ہم گواہی نہیں دے رہے, ہم یہ مذاق ہو رہا ہے, بلکہ ہم کفر کر رہے ہیں.
بالکل یہ ہے گواہی کا مطلب کہ جو چیز کو آپ سنیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. بالکل. تو جس چیز کسی کو عمل سے بتائیں اس کو بتائیں گے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. جو بتانا ہے اس کو بھی بتانا یہ بات کہ بھائی یہ تو سننے کی بات نہیں ہے. ابھی ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے پڑھ رہے ہیں, کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل اگر نماز میں جو پڑھتے ہیں اگر سمجھ جائیں جیسے ہم یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز میں مزہ آنے لگے, جسے کہتے ہیں ہلاوٹ پیدا ہو جائے. ہمیں نماز کے بغیر ہم رہ نہیں سکیں, بے چینی شروع ہو جائے ہمیں کہ نماز نہیں پڑھی. بغیر نماز کے ہم سو نہیں سکتے. اگر ہم نماز کا مطلب سمجھتے ہوں اور نماز کی ہلاوٹ اللہ تعالیٰ میں پیدا کر دیتے نماز کی, تو ہماری کیفیت ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر جی, جزاک اللہ خیر. میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں. اس کا مطلب لبِ لباب یہ ہوا کہ میری باتیں, میرا عمل چاہے کہیں بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں اگر ہو رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو بھی لائی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو میں بلا چوں چراں تسلیم بغیر کرتا ہوں. اور یہ کہ قرآن اور سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. کوئی اور چیز حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی سوائے قرآن کے اور سنت کے. بس یہ جو ہے اس چیز کو جو ہے ہم نے حق اور باطل کی کسوٹی مان لینا ہے. اور پھر عمل جو ہے جیسا کہ افضال بھائی نے بتایا کہ عمل جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. عمل سے پہچان ہوگی کہ واقعی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. جزاک اللہ خیر. آگے پھر بات ہوتی ہے جی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حی علی الصلاۃ دو بار کہتے ہیں, حی علی الصلاۃ, پھر حی علی الفلاح, حی علی الفلاح دو بار کہتے ہیں. حی علی آؤ طرف, ٹھیک ہے جی, آؤ طرف الصلاۃ نماز کے, حی علی آؤ طرف الفلاح کامیابی کے. ٹھیک ہے, صلاح کا مطلب نماز اور فلاح کا مطلب کامیابی. حی علی نماز پر. اچھا جی, صلاۃ واحد ہے اور اس کی جمع ہے صلوات. صلاۃ واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے جی؟ صلوات. صلاۃ اور صلوات کے لفظ 83 بار قرآن پاک میں. یہاں اس کا مطلب ہے نماز. حی علی نماز پر. فلاح, فلاح کا مطلب ہے جی فلاح جیسے کامیابی. اردو میں ہم کامیابی اس کو بولتے ہیں, اور اردو میں اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, فلاح آخرت, فلاح دارین. اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح دارین عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح آخرت عطا فرمائے. آخرت کی فلاح, ٹھیک ہے, دنیا اور آخرت کی فلاح, کامیابی. بلائی بھی کہتے ہیں, ہم اسے بلائی بھی کہتے ہیں, بلائی. بالکل جی, بلائی اور کامیابی, کامیابی جو. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہوگا. دعا, صاف پلان اور تبلیغ, تصور اور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کو. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ یہاں نہیں کہا جا رہا. یہاں کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ. اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں, بلکہ کہا جا رہا ہے نماز کی طرف آؤ, بلایا جا رہا ہے. کہا گیا یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ, گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا. دل اور دماغ کو فائدے کیا ہوتے ہیں جی نماز کے؟ نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں, ایمان میں, عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں جی اس میں, کہ سب سے پہلے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز پڑھو. حی علی الصلاۃ کہا جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ بھائی, تشریف لے آؤ, مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں آ کے قائم کرو نماز کو, نماز کا سسٹم قائم کرو. اس کے لیے جو ہے مسجدیں بناؤ, اس کے لیے جو ہے امام کا ارینجمنٹ کرو, اس کے لیے جو ہے مسجد کو جو ہے اچھے طریقے سے بنا کے رکھو, اور پھر جو ہے اس کا سسٹم ایک قائم کرو کہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے اور جو ہے نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے. ایسا سسٹم بناؤ. اور پکارا جا رہا ہے کہ آؤ, اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ نماز اگر پڑھیں گے, ہم نماز کے لیے جائیں گے مسجد میں, تو وہیں پہ پھر ہمیں فلاح کا راستہ بھی ہمیں وہاں ملے گا انشاءاللہ.
اور پھر دل اور دماغ کو فائدے کیا ہوتے ہیں؟ نماز کامل ذکر ہے، پورا ایک مکمل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملتی ہے. جب انسان آخرت پر غور کرتا ہے تو دنیاوی فکریں جو ہے وہ پھر غائب ہو جاتی ہیں، ورنہ دنیاوی فکروں میں انسان گم ہو جاتا ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ کوئی چین آتا ہے، نہ قرار آتا ہے. تو آخرت پر ہمیں جو ہے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اچھا، جسمانی فائدے نماز کے کیا ہیں؟ وضو کے ذریعے صفائی ہوتی ہے. نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، اس کے میڈیکلی بھی بے شمار فائدے ہیں. سائنس نے آج جو ہے اس چیز کو ثابت کیا ہے. ہمارا ایسا دین ہے ماشاءاللہ کہ اس نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ہمیں بتا دیا وہ ساری چیزیں جو ہماری صحت کے لیے بھی اچھی تھیں، ہمارے روح اور جان کے لیے بھی اچھی تھی، وہ ساری چیزیں پہلے ہی ہمیں ایک پیکج کی صورت میں دے دی گئی. اور آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ نماز کی طرح اگر آپ اس طرح کی حرکات کریں گے، اس طرح کی ایکسرسائز کریں گے تو جسم کو کتنا اور بھرپور فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پر وضو، پھر جو ہے اس کے علاوہ نماز کے جتنے ارکان ہیں وہ کما حقہ ان کو ادا کرنے سے جسمانی فائدے میں. اور پھر وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ. ہم کہتے ہیں جی چلیں جی مغرب کے بعد ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی ہمارا یہ قرآن کلاس یا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے جی عشاء کے بعد ہوگا، تراویح کے بعد ہو جائے، نمازوں کے بعد کے ہم ٹائم دیتے ہیں، چلے بھائی جی مغرب کے بعد آ جائیے وہاں ملیں گے آپ سے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس کے ارد گرد ہمارا گھومتا ہے، نماز کے ارد گرد. تو ایک وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے. جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، دل و دماغ کو بھی سکون ملتا ہے. اور نماز کو قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آؤ مل جل کر نماز کو پڑھو. اجتماعی فائدے ذرا دیکھ لیتے ہیں جی. اجتماعی فائدے میں مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی غمی کی خبریں ملتی رہیں گی، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا وغیرہ وغیرہ. اور یہ فائدے اگر آپ بتا دیں، نان مسلمز کو بتائیں یہ فائدے، تو دیکھیں کتنا یعنی کہ وہ تو اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے کیا ماشاءاللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسا بہترین سسٹم دے کے گئے. اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی اگر ہم نماز کی طرف آئیں گے. تو اس لیے دونوں کو ملا کے ہم نے پڑھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلاح کا راستہ یہ ہے، آؤ نماز میں آپ کو فلاح ملے گی. اور انسان کہتا ہے میرے پاس بڑا امپورٹنٹ جاب ہے کوئی، میں تو بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ کر رہا ہوں، دفتر میں مصروف ہوں، گھر میں مصروف ہوں، تو وہ جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں آتا کہ میرا امپورٹنٹ فلاح کا کام کوئی رہ جائے گا. تو حالانکہ اصل میں فلاح کا کام تو یہ تھا کہ نماز کی طرف آتا. تو وہ بیوقوف شخص ہے اور نادان شخص ہے، وہ یعنی کہ وہ الٹا جو ہے دوسری سمت چل رہا ہے، الٹی سمت بھاگ رہا ہے، حالانکہ اس کی فلاح نماز میں ہے. تو بہرحال یہ اس کو مختصر طور پر جو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں اس کو ذرا علم، آپ کی باری آتی ہے تو آپ تھوڑا سا بیان کریں اس پہ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی بات ہو رہی ہے. جی جی، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. حی علی الصلاح یہ دعوت ہے کہ نماز کے لیے آؤ، یہ پکار ہے، یہ بلایا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ. اور حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف. تو اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ یہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. اور یہ سمجھیں کہ ہم نماز میں جو مسجد میں جس طرح جاتا ہے وہ گویا اللہ سے باتیں کرنے جاتا ہے، اللہ موجود ہوتا ہے. اگر اس کو سمجھ لے، یہ سمجھ کے نماز پڑھے، اس کو نماز میں ہی مزہ آنے لگے گا اور بات ہی سمجھ میں آنے لگے گی.
بلکہ یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ اگر یہ سنا ہے کوئی شخص مسجد میں جانے سے رک جاتا ہے تو وہ اللہ نہیں چاہتا اس سے باتیں کرنا، وہ اللہ سے ناراض ہے. جو شخص مسجد میں نہیں جا رہا وہ سمجھ لے کہ اللہ سے ناراض ہے. یہ بلاوا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، یا الصلاح یا الفلاح، اور نماز کی طرف. اور اچھا اس میں بھی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ساری، یہ ساری وہی ہیں کہ جناب جب آپ بلاتے ہیں، اب اس میں ایک چیز اور ثابت ہوگی تمام باتوں میں کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے کے لیے مسجد ضروری ہے. پتہ ہی چلا کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے. ہماری بلا عذر مسجد میں گھر میں نمازی نہیں ہوں گی. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کو مسجد میں جانا ہے. عذر آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے مسجد میں جانا ہے، ہمیں عادت ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور دوسرے کی خبریں معلوم ہوتی ہیں. کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی کوشش کرتا ہے. اگر خوشی اس بات کی ہوتی ہے جو کبھی آپ لیٹ ہو جائیں تو وہاں سے فون آتا ہے کہ جی آپ آئے نہیں اب تک نماز پڑھنے، تو آپ دوڑ پڑتے ہیں. یہ ہے فلاح کہ ایک دوسرے کی خیال رکھنا کہ کیوں نہیں آیا. یعنی یہ نظام ایسا کامل نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیاں رکھی ہیں. اور اس میں یہ سمجھ لیجیے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جناب یہ پوری ورزش بھی ہے. تو کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں وہاں باہر ملکوں میں تو وہ ایکسرسائز کے لیے کہتے ہیں ایسے ایسے کرو. اسے کہتا ہے میں تو کرتا ہوں، تم اور زیادہ کرو بھائی اگر تم یہ کرتے ہو تو. کیونکہ اس کو انہوں نے بڑا پسند کیا کہ کیا کرتے مجھے کر کے دکھاؤ. اس نے بتایا کہ وہ نماز پڑھتا کرنے کا، تمہارے بیمار نہیں ہونا چاہیے، تم بیمار ہو گئے. تو یہ جو کمیاں ہیں ہماری جو نماز سے ٹھیک نہیں ہوتی، سمجھ لیں کہ آپ انہیں کوتاہی کر رہے ہیں کوئی. کیونکہ یہ ایسا نظام ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جو وضو کرتا ہے اس کو شوگر نہیں ہونی چاہیے، جو وضو کرتا ہے اس کو شوگر نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم شوگر ہمیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کہیں نہ وضو میں کمی کر رہے ہیں. یہ ہمارے خلال کرتے ہیں انگلیوں کا اور پیروں کا، یہ اس کے لیے بڑا اچھی ایکسرسائز ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کچھ میں نے اپنی طرف سے بتا دی. جو باقی اس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نماز کے لیے. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. تو اس کے بعد دوبارہ پھر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے. تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. مانتے ہوئے آنا پڑے گا، ماننا نہیں پڑے گا. ماننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ آئے گا نہیں، جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے مانا ہے. بالکل. تو ماننا ضروری ہے، ماننا اور آنا ضروری ہے. بالکل جی. اور تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑنا. نہیں پڑتا. صحیح. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے. پکار پر اگر لبیک کہو گے تو تم دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے، اور نہ آ کر تمہیں اپنا ہی نقصان ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا. یہ خبر اللہ ہمیں دے رہا ہے. یہ خبر پکی سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اللہ نے کہا کہ آؤ گے تمہیں فلاح ملے گی تو فلاح ملے گی، اور آپ نہیں آئیں گے تو جو آپ نے کہا نقصان تو ہمارا ہی ہے. بالکل. لا الہ الا اللہ سے اختتام ہوتا ہے اس کا. تو اب یہ کہ اس میں لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ہمیں موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو داؤد کی یہ روایت ہے جی، حدیث میں آتا ہے. قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. مسلم کی روایت ہے یہ. تو لا الہ الا اللہ جب ہم نماز کے آخر، اذان کے آخر میں مؤذن پکارتا ہے تو اس وقت ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور قریب المرگ شخص جو مرنے والا اس کو جو ہے تلقین کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ کی، کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. لا الہ الا اللہ جائے گا تو اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا.
بالکل جی بالکل، اور وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ کئی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے سنائی اپنے، جب وہ لیکچر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، باقی سارے جو ہے 10-12 لوگوں میں سے باقی سارے جو ہے بغیر کلمے کے چلے گئے، 1-2 نے پڑھا۔ اور ایک لڑکی کا جو حادثہ کا شکار ہو گئی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں، جس چیز کو ہم محبوب بنائیں گے اور جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے وہی کلمات ہم آخر میں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے، یعنی کہ جو شخص اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، حساب کتاب میں پوری زندگی لگا دی اس نے، وہ آخر میں پھر اکاؤنٹس کی بات کرے گا۔ جو شخص یعنی گانے سنتا رہا پوری زندگی، وہ گنگناتے گنگناتے مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص اس کلمے کا پرچار کرتے ہوئے، اس کلمے کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا سے، یعنی اس دنیا میں اس نے فکر کی، پوری زندگی جو ہے اس کے ساتھ لگا رہا، ڈٹا رہا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کے اس کی جان نکلے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ یہ مرتے وقت یہ کلمہ جاری بھی کر دے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ تو یہ بات ہے جی، ضروری بات کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کا صرف مطلب لا الہ الا اللہ ہمیشہ کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کاموں میں مصروف ہونا ہے، اللہ کے کاموں میں مصروف ہونا ہے۔ اللہ کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرتے دم ہمیں اسی کلمے پہ جو ہے ہمارا خاتمہ فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہ کہ اذان کے کلمات کا معنی، تربیت کے لیے اذان کیسے دیں، یعنی کہ یہ، اور understandquran.com پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ اذان کی ورکشاپ ہے پوری، اس کی اگر اذان دینا چاہتے ہیں اور اچھی طریقے سے دینا چاہتے ہیں، ورکشاپ اٹینڈ کی جا سکتی ہے۔ اگلی بار جب اذان ہو تو توجہ سے سنیے اور اس کا پھر جواب دیجیے۔ ہمیں جواب بھی دینا اذان کا؟ بالکل جی، جواب دینا ہے جی، اللہ اکبر اسی طرح کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اسی طرح کہنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اسی طرح کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جی ہاں، ٹھیک ہے جی؟ باقی اللہ اکبر اسی طرح، لا الہ الا اللہ اسی طرح، اور پھر جی ہاں، اس کے بعد پھر جو اذان کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ ذرا لمبی دعا ہے، بالکل چھوٹی سی بھی ہے جو یہاں پہ کی جاتی ہے، تو وہ یاد رکھ لیں، یا پوری دعا یاد ہونی چاہیے نماز کے بعد جو ہے، اذان کے بعد کی دعا۔ اچھا جی، ابھی ہم پہلا حصہ ختم کرتے ہیں جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ دوسرے حصے میں ابھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حصہ دوم جو ہے سبق نمبر 5، اس کا بی پارٹ جو ہے انشاءاللہ ہم گرامر والا حصہ ابھی شروع کرتے ہیں جی۔ لفظ کی قسمیں اور حروف جر، لی، من، ان جو ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم یہ الحمدللہ یہ کورس کر رہے ہیں گرامر کا۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ 7 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے سنیے، کانوں سے ہم سنتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، منہ کے ساتھ بولتے ہیں، کہتے ہیں ان کلمات کو،
اور پھر بتاتے ہیں دوسرے ساتھیوں کو اور دل سے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور مل جل کر کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا 6 ضمائر کو جو کہ 1295 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے اور ہم نے ایسا عربی پڑھنا ہے جیسے عرب پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے عربوں کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہوا وہ ہم وہ سب انت آپ انا میں انتم آپ سب نحن ہم ٹھیک ہے تو یہ اعادہ ہو گیا اس کا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا کے ساتھ ہم اسم کو ملائیں گے تو کیسے وہ بنیں گے ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں انت مسلم آپ مسلمان ہیں انا مسلم میں مسلمان ہوں انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں نحن مسلمون ہم سب مسلمان ٹھیک اچھا اب یہ کہ سوال جواب ہم نے کیے تھے من ہوا تو جواب آیا وہ کون ہے جواب آیا وہ مسلمان ہے ہوا مسلم سوال ہوا جی من ہم وہ سب کون ہے جواب آیا ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں اس کے بعد ہم نے ضمائر دیکھے تھے متصلہ ضمائر جو کہ اسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہو اس کا ہم ان سب کا آپ کا یہ میرا کم آپ سب کا اور نہ ہمارا یہ ٹکڑے قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں آئے ہوئے ہیں کا کے کی کا معنی دیتے ہیں اچھا اب اس کے ساتھ پھر ہم نے عربی میں کہتے وقت ایسا کہیے گویا کہ آپ عربوں کو سمجھا رہے ہیں تو رب کے ساتھ اس کو جب ملائیں گے کیا بنے گا جی رب ہو جی افضال بھائی کیا معنی ہوگا رب ہو اس کا رب ہاں جی رب ہم سب کا رب ہاں جی رب کا رب کا آپ کا رب آپ کا رب ہاں جی ربی میرے رب ہاں جی ربکم تم سب کا رب ہاں جی آپ سب کا رب ربکم کم جو ہے سامنے والے کی ٹھیک ہے جی آپ سب کا رب اور ربنا تمہارا رب ہمارا رب ٹھیک ہے ربنا ہمارا رب ربنا ہمارا رب اچھا جی اب یہ سوال جواب ہم نے کیے تھے کہ من رب ہو اس کا رب کون ہے جواب آیا تھا رب اللہ اس کا رب اللہ ہے من رب ہم ان سب کا رب کون ہے جواب آیا تھا ربہم اللہ ٹھیک ہے جی من رب کا آپ کا رب کون ہے تو جواب آیا جی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے من ربکم آپ سب کا رب کون ہے تو جواب ہے رب اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے پھر ہم نے مونس سے مذکر بنائے تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی سبقوں میں کہ ہوا مسلم ہیا مسلمہ بائیں ہاتھ سے ہم نے کہا تھا مسلمہ ہیا مسلمہ ٹھیک ہے جی ہوا مومن ہیا مومنہ جی ہوا صالح ہیا صالحہ ہوا کافر ہیا کافرہ ہوا مشرک ہیا مشرکہ ہوا منافق ہیا منافق تو گول تے آخر میں لگا دینے سے مونس بن جاتا اور ہوا اور ہیا جو ہے یہاں پہ ہم نے دوسرا لفظ سیکھا مونس کے لیے ہیا ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوا ٹھیک ہے اور مونس کے لیے ہیا جس کو ہم بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے ظاہر کر رہے ہیں اچھا جی ہوا ہیا ٹھیک ہے رب ہو اب ہم نے دیکھا کہ جی مونس کا جو ہے کیسے بنانا ہے ان لفظوں کے ساتھ تو رب ہو اس کا رب اس مرد کا رب رب ہا اس عورت کا رب دین ہو اس مرد کا دین دین ہا اس عورت کا دین ٹھیک ہے جی کتاب ہو اس مرد کی کتاب اور کتاب ہا اس عورت کی کتاب رسول ہو اس مرد کا رسول اور رسول ہا اس عورت کا رسول اسم ہو اس مرد کا نام اسم ہا اس عورت کا نام اس میں مشکل ہے کوئی لگتی ہے جی اسٹریٹ فارورڈ ہے نا سیدھا سیدھا
ٹھیک ہے جی، بہت اچھے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم جو ہے کسی کا نام ہو سکتا ہے، کتابن، مکتن، ٹھیک ہے جی، یا اس کی صفت ہو سکتی ہے، مسلمن، مومنن وغیرہ. اسم کی نشانیاں ہم نے دیکھی تھیں کہ چند ایک نشانیاں جس سے اسم کو ہم پہچان لیں گے. ال شروع میں آتا ہے، آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوں تو اسم ہے. واو نون پہ اختتام ہو رہا ہے، یا نون پہ اختتام ہو رہا ہے، اور الف تا پہ اختتام ہو رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی نشانی آ جائے تو ہم کہیں گے یہ اسم ہے. اس کے بعد فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، فتح اس نے کھولا، یا ملون انہوں نے عمل کیا. حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، بی، لی، من، فی، انا وغیرہ اس کی مثالیں ہیں. اچھا جی، حروف اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے حروف ہوتی ہے. اگر کوئی اسم نہیں ہے یا فعل نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، آپ پہچان میں آپ نے اسم کی پہچان میں اس کو شامل نہیں کیا، فعل کی پہچان میں شامل نہیں کیا، تو وہ آپ جان لیں گے وہ حرف ہوگا. لی، من، ان، لی لیے، من سے، اور ان سے یا بارے میں. اس سبق میں صرف 2 باتیں، لی لیے، من سے، للہ من الشیطان الرجیم. ایک نیا لفظ ان اور حروف کو او، ہم، کا، کم، یہ، نا، ہا سے جوڑنا ہے. یہ اس سبق میں ہم کریں گے کہ ایک نیا لفظ ہم نے پڑھنا ہے ان، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے لی اور من آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اسی کا اعادہ کریں گے، اور باقی جو ہے ضمیر کے ساتھ ان سب کو جوڑ دینا ہے. چلیے جی، لی اور لا اور من اور ان کو جو ہے ان ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اب کیسے جوڑیں گے یہ دیکھیے. لام کے ساتھ ہو کو جب جوڑیں گے کیا بنا جی؟ لہو، اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. تو ایک دفعہ یہاں پہ بھی جوڑ دیتے ہیں تاکہ سب کا ہو جائے. لا کے ساتھ، لام کے ساتھ پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لہو اس کا، ٹھیک ہے، لہم ان سب کا، ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. اسی طرح من سے بھی بن سکتا ہے. من سے بنا سکتے ہیں ذرا، من ہو، من ہم، اس طرح سے. یا میں ہی بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، من ہو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اس سے، من ہم ان سے. ٹھیک ہے جی، من کا آپ سے، منی مجھ سے. ٹھیک ہے، من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے. ان ہو، جیسے ان کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، ان ہو اس پر، ان ہم ان سب پر، ان کا آپ پر، انی مجھ پر، ان کم آپ سب پر، انا ہم سب پر. اب یہ کہ عربی بول چال جو ہے اشاروں سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے جی، احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو جواب ہوگا نام حاذا لہو، جی ہاں یہ اس کے لیے ہے. احاذا لہم، صرف اشارے میں فرق اتنا ہوگا کہ 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نعم حاذا لہم، جی ہاں یہ سب، یہ ان سب کے لیے.
تو ہم نے پہلے یہ کر لیا ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ لام کے ساتھ. تو اس سے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کا ذرا دیکھ لیتے ہیں. احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نام حاذا لی. احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نام حاذا لنا. تو یہ پورا جو ہے ایک ساتھ ٹیبل ہمارے سامنے ہے جی، جس میں احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ نام حاذا لہو. احاذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نام حاذا لہم. احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے؟ نام حاذا لی. احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے؟ نام حاذا لنا. اس میں کی چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم آتا ہے تو جواب میں بھی ہو اور ہم آتا ہے. جب کا اور کم آتا ہے تو جواب میں پھر کا اور کم نہیں آتا، بلکہ کا کے لیے لی آتا ہے، یعنی یہ جو میرا ہے، اور نہ آتا ہے اس کے بعد جمع کے لیے. لکم ہوتا ہے تو اس کے جواب میں لنا. اچھا جی، اب یہ کہ فا کو ایڈیشنل ڈال رہے ہیں. فا اس میں بھی ملا سکتے ہیں، واؤ ملا سکتے ہیں، جیسے پہلے سبق میں بات ہوئی تھی. فلاحو، پس اس کے لیے. ٹھیک ہے. فلاحم، یہ کیونکہ لفظ بہت زیادہ قرآن پاک میں ایسے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کی پوری گردان بھی بنا دی. فلاحو، پس اس کے لیے. فلاحم، پس ان سب کے لیے. فلکا، پس آپ کے لیے. فلی، پس میرے لیے. فلکم، پس آپ سب کے لیے. فلنا، پس ہم ہمارے لیے یا ہم سب کے لیے. تو اس کے بعد لفظ ہے جی من، 744 بار. بقیہ الفاظ 744 ہیں. شروع میں ہم نے جو پڑھا تھا اس میں 2471 بار سبق 1A میں لیا تھا اس کو. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کا مطلب سے. کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا وہاں سے ہم نے اس کا لیا معنی. من کا مطلب ہوتا ہے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من سے. سو من ہو، اس سے. من ہم، ان سب سے. احاذا من ہم، کیا یہ اس سے ہے؟ نام حاذا من ہو، جی ہاں یہ اس سے. احاذا من ہم، کیا یہ ان سب سے ہے؟ نام حاذا من ہم. تو یہ پوری گردان ہے جی اس کی. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے. تو اب یہ کہ من کا اور من کم جب آئیں گے تو جواب میں ہم نے منی اور منا کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. احاذا من کم، کیا یہ آپ سے ہے؟ نام حاذا منی. احاذا من کم، نام حاذا منا. احاذا من کا تو جواب ہوگا نام حاذا منی، اور احاذا من کم جواب ہوگا نام حاذا منا. تو یہ یہ چاروں جو ہے یہاں پہ ہمارے سامنے دکھا دیے گئے ہیں کہ صرف اس میں من ہو اگر ہے تو جواب میں بھی من ہو ہوگا. من ہو میں تو جواب میں بھی من ہو ہوگا. من کا ہے تو جواب منی ہوگا، اور من کم ہے تو جواب من نہ ہوگا. اب یہ کہ اس کو جتنی پریکٹس آپ کریں گے تو اتنا ہی آپ کو یہ اسپر چیزیں ہوں گی. بار بار کرنے سے، بار بار قرآن میں یہ لفظ آئیں گے تو اس وقت معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وَمِنْ ہُمْ، اور اس سے. اب واو بیچ میں ڈال کے ایڈیشنل اس میں ڈال دیا، اور کا معنی یہ دیتا ہے وَمِنْهُ، اور اس سے. وَمِنْهُمْ، اور ان سب سے. وَمِنْكَ، اور آپ سے. وَمِنِّي، اور مجھ سے. وَمِنْكُمْ، اور آپ سب سے. وَمِنَّا، اور ہم سے.
اس کے بعد ان کا لفظ ہے جی، ان کا حرف، تو رضی اللہ عنہ، ان کا مطلب سے، اللہ راضی ہو ان سے، اس سے، رضی اللہ عنہ، عنہ اس سے، عنہم ان سے. پوری گردان یہ ہے جی آپ کے سامنے، ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان کم آپ سب سے، انا مجھ ہم سے. ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا رب اس کا رب، رب اس عورت کا رب. آپ اسی طرح سیکھیں گے جی لہو اس کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، من ہو اس کے لیے، منہا اس عورت کے لیے، ان ہو اس کے لیے، اس سے، اس پر بلکہ، اور انہا اس عورت پر. تو یہ پوری گردان تینوں لفظ جو آج ہم نے سیکھے، لہو، ٹھیک ہے، مین ہو اور ان ہو، اس کی پوری آپ کے سامنے ہے یہ گردان. صرف 3 نئے الفاظ ہیں جی، جیسے لی، لیے اس کا معنی ہوتا ہے الحمدللہ میں یہاں موجود ہے، الحمد للہ، لی وہاں سے لیا گیا ہے. من کا معنی ہوتا ہے سے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لیا گیا ہے. ان کا مطلب سے، اور رضی اللہ عنہ سے لیا گیا ہے. ان کا مطلب سے، من کا مطلب سے، اور لی کا مطلب لیے. اب جو ٹی پی آئی کرنی ہوتی ہے تو لہم کی کیا ٹی پی آئی ہوگی؟ لہم، ان سب کے لیے، تو دائیں طرف یہ ٹی پی آئی ہوگی لہم. اچھا جی، مننا کی کیا ٹی پی آئی ہوگی؟ یہ ہوگی چاروں انگلیاں اپنی طرف. انکم کیا ٹی پی آئی ہوگی؟ یہ سامنے چاروں انگلیاں آپ کی طرف. آخر میں نکتہ تعلیم ہے، اللہ سے علم کی بھیک مانگیے. وہی فارمولہ یعنی وہی دعا آپ کو ملی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو دی گئی تھی، رب زدنی علما. تو یہ دعا جو ہے ہم نے مانگنی ہے. آج کا جو ہمارا فارمولہ ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں بڑھوتری عطا فرما، ترقی عطا فرما، علم کے ساتھ مجھے اوپر اٹھا. جتنا علم آتا جائے اتنا میرا عمل بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے اس کے مطابق. تو الحمدللہ جی، یہ آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 5 اسباق کے خاتمے پر 57 الفاظ ہم نے سیکھے جو کہ 19,471 بار آئے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو سکیل ہے ماشاءاللہ 0 سے ہم نے شروع کیا تھا، 5,000 پہ پہنچے، 10,000 پہ پہنچے، اور آج جو ہے تقریباً 20,000 کے قریب ہم آ چکے ہیں، 19,451 ٹو بی اسپیسیفک. قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 بار آئے ہوئے. اور اسی کے ساتھ جو ہے آج ہم اختتام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.